آپ بتائیے گا کہ عورتوں پر نماز کی جو فرضیت ہے اور جو رخصتیں ہیں اس کے بارے میں کیا اسلامی احکامات ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ عورتوں پر نماز کی فرضیت تو ویسی ہی ہے جیسے مردوں پر. جیسے ان پر 5 نمازیں فرض ہیں اسی طرح عورتوں پر بھی ہیں. جیسے مردوں کے لیے نفل نمازیں ہیں عورتوں کے لیے بھی نفل نمازیں ہیں. تہجد ہے یا اشراق ہے یا چاشت ہے ویسے ہی ہیں. لیکن عورتوں کو ایک آسانی ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کو باجماعت نماز سے کا پابند نہیں کیا گیا، کیونکہ باجماعت نماز حقیقتاً ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. عورتوں کی ذمہ داریاں ایسی ہیں، مثلاً بچے چھوٹے ہیں، مثلاً گھر میں بوڑھے اور بیمار ہیں، یا مرد تو چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے اور گھر عورت کے حوالے کر گیا، وہ عورت گھر میں ہے، تو عورت اگر گھر سے نکلے گی تو وہ کس کے حوالے کر کے جائے گی؟ تو شریعت نے اس کی ان ذمہ داریوں کا خیال کر کے اس کو باجماعت نماز کا پابند نہیں کیا. ایک تو یہ اس کو آسانی دی. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو جب ایام مخصوص ہوں گے تو وہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ نماز کی روح طہارت ہے. طہارت آدھا ایمان ہے، تو طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہوئی ہیں. باقی اس کے مسائل ویسے ہی ہوں گے جیسے مردوں کے. صحیح، یعنی فرضیت مطلب بلوغت کے ساتھ ہی اس پر نماز فرض ہو جائے گی، لیکن باجماعت نماز کی وہ پابند نہیں ہے. جمعہ کی وہ پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ آسانی دی. پڑھتی ہے تو اس کو اجر اگر وہ پڑھتی ہے، باجماعت نماز پڑھتی ہے یا مسجد میں جا کے پڑھتی ہے، اس کو اجر تو ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا پابند نہیں کیا، اس پہ فرض نہیں کی. مرد پر جبکہ یہ چیزیں فرض. ٹھیک. اب نماز کے دوران عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ نماز کے دوران عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ عورت کا لباس جو ہے وہ ساتر ہونا چاہیے. اب ساتر کی بھی میں تشریح کروں گی. ضرور. اپنا جو ہے اس نے اپنی قمیص پہنی ہوئی ہو اور اپنے سر کے اس کے بال نہیں نظر آنے چاہیے. سر کے سارے بالوں کو اسے ڈھک لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ایک کمی جو ہمارے ہاں عام رہ جاتی ہے، عورتوں کا دوپٹہ بعض اوقات بڑا باریک ہوتا ہے. دوپٹے کو اگر وہ باریک ہے تو دوہرا تہرا کر لیں تاکہ بالوں کا رنگ نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. اگر بالوں کا رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ بالوں کا رنگ نظر نہ آئے. ہمارے جو نیٹ کے دوپٹے ہیں، خیر ان کو تو میرا حال ہے 4 تہیں بھی کر لیں تو تب بھی نظر آئے گا. اور ہمارے جو شیفون کے دوپٹے ہوتے ہیں وہ ان میں سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. ویسے آج کل یہ جو ململ کے دوپٹے ہیں، لون کے ساتھ دوپٹے ہوتے ہیں، یہ اس لحاظ سے اچھے ہیں. یا سردیوں کی سوٹنگ ہوتی ہے، اس میں بھی دوپٹے جو ہوتی ہیں، چادریں ہوتی ہیں، یہ نماز کے لیے بڑی اچھی ہیں. کئی لوگ سفید ململ کا مخصوص کر لیتی ہیں نماز کے لیے، تو میں سوچتی ہوں اس میں بھی بعض اوقات اب اتنا باریک آ رہا ہے کہ وہ بھی اس میں بھی بعض اوقات بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، بالوں کا رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک تو بال نظر نہیں آنے چاہیے. بالوں میں سے ایک تو یہ دیکھیں جی ماتھے کے سامنے بال ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے کانوں میں سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بال نہیں نظر آنے چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنا ہمارا جسم ہے اس کو تو ہم نے ڈھکنا ہے، اور اس کے لیے آخری حد یہ ہے کہ آپ کی یہ اتنی آپ کی آخری حد ہے. ایک کلائی تک آپ کا جسم لازماً ڈھکا ہونا چاہیے. بہتر تو یہی ہے کہ انسان پورا ڈھکا ہوا ہو، لیکن اگر اس کی اتنی سی بازو پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو اس کی اجازت ہوگی. پاؤں کے جہاں تک اجازت ہے، پاؤں کی پشت ڈھکی ہونی چاہیے. پشت سے کیا مراد ہے؟ پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے، پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ٹراؤزر ہوتے ہیں ان کے ساتھ نماز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں لباس کی وہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ٹراؤزر کے ساتھ جو ہے آپ کا پاؤں کا اوپر والا حصہ نہیں ڈھکتا. ہاں اگر آپ نے بڑے پانچوں والا ٹراؤزر پہنا ہے اور وہ آپ کے جو پاؤں کی پشت کو ڈھانپ رہا ہے، آپ کے آگے سے پنجے ننگے ہو رہے ہیں لیکن باقی پاؤں ڈھکا ہوا ہے، یہ اس طرح نماز ہو جائے گی. تو ان چیزوں کا خیال کیا جائے. آج کل میں نے بتایا کہ جیسے رواج ہے کہ جی ٹائٹس جو ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ٹخنے بھی ننگے ہوتے ہیں،
اور بعض اوقات آپ ٹائٹس کی طرح چوڑی دار پجامے بھی ان میں ٹخنے بھی ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ٹخنے تو ڈھکنے ہی ڈھکنے ہیں. ٹخنوں کے بعد پاؤں کی جو پشت ہے وہ بھی ڈھکی ہونی. صحیح, صرف اگلا حصہ نمایاں ہو سکتا ہے. صرف پانچ جو ہیں, جیسے ہاتھوں میں نے کہا اتنے ہاتھ جو ہیں ان کی اجازت ہے, اور اسی طرح پاؤں کے جو پنجے ہیں وہ والا حصہ اگر کھلا ہے تو اجازت ہے, لیکن پاؤں کی جو پشت ہے وہ ڈکی ہونی چاہیے. صحیح, یعنی آپ نے بتایا کہ نمازی عورت کے لیے نماز کی حالت میں پورا ایسا لباس ہو جو ساتر ہو, اس کا سر بھی ڈھکا ہو, اس نے اوڑھنی لی ہو, اور ایسی اوڑھنی ہو جس سے اس کے سر کے بال نمایاں نہ ہو, اور ہاتھوں میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ نظر آ سکتے ہیں. بس اتنے نظر آ سکتے ہیں, اتنے نظر آ سکتے ہیں, مگر اور ویسے اگر پورے ہو جائیں تو زیادہ افضل ہے. اور پاؤں میں صرف پاؤں کی جو پاؤں کے جو پنجے ہیں وہ نمایاں وہ ہو جائیں, کھلے ہو جائیں تو خیر ہے, مگر پاؤں کی پشت تک کور ہونی چاہیے. ہم لوگ تو اپنے ٹخنوں تک کا دھیان نہیں کرتے. ٹخنوں تک کا دھیان نہیں کرتے, اس لیے جو کھلے پائنچوں کے ٹراؤزر ہیں وہ پہن کے تو نماز ہو جائے گی, لیکن یہ جو چھوٹے پائنچوں والے یا ٹائٹس والے ان کے ساتھ وہ نماز کے لیے وہ لباس کافی نہیں ہے.